کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا, ان کا معیار زندگی کیا ہے, ان کا سٹیٹس کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں, آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے, تو وہاں کے گورنر صاحب نے لوگوں سے, ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے, جاتے ہیں نا آج بھی قافلے کئی ملکوں میں, تو یہ گئے تجارت کے لیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبید اللہ ابن عمر, حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے. جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں. یہ حضرت ہے, یہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں, گھر والے جی. اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں. چودھری اور کمی کی سوچ, امیر اور غریب کی سوچ, مالک اور کرایہ دار کی سوچ, گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ, یہ ہم دیتے. یاد رکھنا, یہ ہم دیتے, یہ ہمارا مزاج ہے, یہ باہر سے نہیں آتی. تو کوئی شہزادہ ہے, تو سیٹھ ہے, تو نواب ہے, یہ سوچ باہر سے نہیں آتی. یہ اماں سوچ دیتی ہے, اماں, یہ ابا سوچ دیتا ہے. اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے, گھر والے ہوتے ہیں, گھر والے. ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا, گھر والوں کا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ, بچے ہیں, شہزادے ہیں, وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں لوگوں نے بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے امیر المومنین کے. لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا, تجارت میں زیادہ نفع ہوا. ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں, ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں, کس بنیاد پر ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے, ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا, تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا, ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے, بڑا مال کمایا الحمدللہ, یہ دیکھے کتنا نوازا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے, سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ کہ حضور نہیں, سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا, سب کو اتنا نہیں ملا. وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں, تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا. تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا, میں بات سمجھ گیا ہوں, اس طرح کرو, جو تمہاری اصل زر تھی نا, جو راز تھی, وہ رکھ لو, اور باقی سارا مال مال خزانہ میں جمع کرا دو. اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی, یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے, یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے. فرمایا یہ تمہارا نہیں حق, یہ مسلمانوں کا ہے, اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا, یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے. اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی, اور کوڑے بھی ماروں گا, ڈبل سزا دوں گا. مرضی سے جمع کراؤ گے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے. بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا, تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے کا ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا, یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں, اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا, زبیدی. ایک مکے میں منڈی لگتی تھی, اس کا نام تھا حضورہ. یہ جو حضورہ منڈی تھی, اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا. آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا, حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا. اونٹ بڑے خوبصورت تھے, شاندار تھے. اس نے کہا میں نے بولی دینی. ابو جہل نے اعلان کیا خبردار کوئی بولی نہ دے. بڑی دور تھا قبیلہ زبید, وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا, مجبور ہو گیا. ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا, اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے, یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو. بندہ بڑا پریشان ہوا, چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے, ہم شریف لوگ ہیں. شریف اور بزدل میں, بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو, پکی بات کر رہا ہوں. شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو. جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی, وہ کیا مطلب, کوئی پاس نہ آیا. وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا, کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو, میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا, اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں, اتنا نقصان. وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا. آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی, میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا. تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جہاں حرم مکہ میں بیٹھا ہے, مکھ چند بدر شاشانی یہ تے متھے چمک دی لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, مخمور اکھی ہیں نا مت بریاں سبحان اللہ. ما اجملکا ما احسنکا ما اکمل, کتھے میرے علی تے کتھے تیری ثنا, مستاق اکھی کتھے جال. تو نے دیکھا کب ہے؟ اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے,
جا جا کے حرم میں ٹیک لگائے مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماوا، رسول رحمت، ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے۔ وہ زبیدی کہتا میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی، حضور فرمانے لگے این الجمل کا، او کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہے۔ فرمایا چل نا۔ حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید ہی نہ، ابو جہل سنتا پڑا، اس کے ڈر سے سہم گئے۔ حضور فرمانے لگے چل نا، میں بولی لگاتا ہوں۔ اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں۔ حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس۔ تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دے رہی ہے، سب سے پیسے لیے میں چلو بولی لگانے چلے۔ حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے، آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب۔ وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے، اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی۔ کہتے وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے۔ وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھائی بولی۔ اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر سعد بن ابی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی۔ وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے، ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا، جاؤ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال، اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے، اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے، مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے، 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے، اور دین کا کام دار ارقم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارقم میں بند ہو کے نہیں، پھر میدان میں نکلے، اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے۔ کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی، میں آپ کو موقع نہیں دوں گا۔ حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے، اب تجھے کیا ہوا، پانی پانی ہو گیا، تو کیا کون سا سانپ سونگ گیا، بولا ہی نہیں۔ کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم، جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں، نیزے تھے، برچیاں تھیں، بھالے تھے، مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کہنے لگے جا پاگل ہو گیا، ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی، وہ تو خالی ہاتھ ہیں، بکواس کرتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا مانو نہ مانو، ان کے پاس بڑا کچھ تھا، اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے، تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا۔ کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں، جینا سیکھیں، لڑنا سیکھیں، میدان میں رہنا سیکھیں۔ سہم کے وقت نہیں گزرے گا، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، لہذا حق لینا سیکھیں، حق پر کھڑے ہونا سیکھیں، اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں۔ مجھے خاتون نے پوچھا، میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا۔ میں کہ پتر تو حصہ لائے نہ منہ ویکھی ہوگا، کوئی ضرورت نہیں، منہ ایسے ظالم کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے۔ میں نے کہا تو منہ دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ کوئی بلیک میلنگ ہے؟ ابا کہتا ہے حصہ لے لو منہ نہ دیکھنا، میں کہا بالکل نہ ویکھی، تو بلکہ آگ میں ویکھنا بھی نہیں چاہتی، تو ادھر رکھ، اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ۔ کیا فلسفہ ہے ہمارا؟ جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو، جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو۔ آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے، پھر اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو جان کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو مال کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو دین کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی
جو خاندان کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے مر گیا، وہ بھی اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ بھی طاعون کے مرض سے دنیا سے گئے، ان کو طاعون کا وہ مرض ہو گیا تھا۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے، ان کو امین الامت کہا جاتا ہے، اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان 10 لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، رب تمہیں جنت عطا فرمائے۔ عشرہ مبشرہ صحابی، اور اتنے بڑے صحابی کہ انہوں نے میدان احد کے اندر اپنے والد کو قتل کیا تھا۔ لوگوں نے کہا آپ نے اپنا باپ مار دیا، فرمایا باپ نہیں مارا، میں نے اپنے محبوب کا دشمن مارا ہے۔ اتنے پکے عقیدے کے بندے کہ باپ کو قتل کرنا پڑا تو دین کے رستے میں اسے بھی قتل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب آپ امیر المومنین تھے، فرماتے تھے اگر میں اپنی جگہ کسی بندے کا بیٹھنا پسند کرتا ہوں تو ابو عبادہ بن جراح کا بیٹھنا پسند کر۔ ہمارے اتنا تگڑا آدمی۔ ملک شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی، آپ بھی اس وقت وہیں قرب و جوار کے علاقوں میں تھے، طاعون کا مرض پھیل گیا۔ لوگوں نے آپ سے کہا یہاں سے نکلیے، فرمایا نہیں نکلوں گا، اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں یہ وبا پھیل جائے وہاں سے نکلنا نہیں، جو وہاں ہوں وہ باہر نہ نکلیں اور جو باہر والے ہوں وہ وہاں اندر نہ جائیں۔ حضور نے اس احتیاط کا کہا ہے، میں نہیں نکلوں گا۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاعون سے ڈر کے بھاگا وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کے رستے میں جہاد کو چھوڑ کے بھاگنے والا، اور فرمایا جو طاعون کی وجہ سے مر گیا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا کر دے گا۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح امین الامت، فرمایا نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا یہاں طاعون پھیل گیا ہے، تو فرمایا میرے رب کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اسے بھی تو پتہ ہے نا اس کا بندہ یہاں موجود ہے، پھیل گیا تو اس کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ احتیاطی تدابیر ساری استعمال کریں، لیکن خوف کھانا، سوار کر لینا چیزوں کو دماغ پر، نفسیاتی ہو جانا، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں پھنسی نکلی اور مسجد میں پہنچنے سے پہلے پہلے وصال کر گئے۔ حضرت معاذ بن جبل جو بعد میں خود طاعون کی بیماری سے تشریف لے گئے، آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ امام نبوی فرمایا کرتے تھے میں جب بھی حضرت ابو عبادہ بن جراح کی قبر پہ جاتا ہوں تو میرے دل پہ رعب طاری ہو جاتا۔ ان کی قبر میں بھی اللہ نے رعب رکھا ہوا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کی شان وصال کے بعد بھی بڑی بلند ہے۔ اللہ کریم نے وہاں برکتیں اور رحمتیں رکھی ہوئی۔ تو اسلام نے غیبت سے کیوں منع کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا تو آپ نے وہ بیان کر دیا، یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے۔ کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے تو وہ بیان کرنا وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ غیبت کی تفصیل یہ ہے، تشریح یہ ہے، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا، آپ نے وہ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کیا تو اس کا نام غیبت ہے۔ وہ عیب تھا، آپ سچ ہی بول رہے تھے، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ عیب واقعی تھا، پر اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تو سمجھتا تھا یہ عیب ہے تو جا کے اس کی تبلیغ کر، اس کو بتا، اس کو کہہ میاں یہ غلطی چھوڑ دے، تو نے ڈسکس کیوں کیا؟ آپ کسی شخص کے پاس بیٹھیں اور کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں، آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے، بڑا بامروت ہے، مہمان نواز ہے، با اخلاق ہے، وعدے کو وفا کرنے والا ہے، دیانتدار ہے، سچ بولتا ہے، آپ تعریفیں کریں۔ آپ کسی کے سامنے تعریف کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کرا، اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی، پیار ہوگا، ملنے کو جی چاہے گا، ایک خاص راحت ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی۔ لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی، لوٹ لیتا ہے جی، چور ہے جی، فاسق ہے جی، تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دل، ہم نے پتہ کیا کیا، تیزی سے فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا ماحول۔ آپ کھول لیں، کوئی یوٹیوب کھول لیں، کوئی ایسا چینل کھول لیں، بس لڑائی ہے، فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے، فلانا۔ مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را دین کو اس طرح کا ماحول تو نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شے طے ہی نہیں، فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، فلانا فلانے کا، اور بازاری زبان استعمال کی جا رہی۔ اور ٹھیک ہے مسلمات جو طے تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دیے، اور تضحیق کی جاتی ہے، لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسند نہیں کرتے۔ کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے، اور وہ باتیں جن کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس پر آپ نے بحث نہ کی ہو، الجھایا نہ ہو، میلہ لگا دیا، اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے۔ دعوت دین کون دے گا؟ پیغام حق کون سنائے گا؟
فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، اور پھر وہ دوسرا دوسرے کا جواب دے رہا ہے، تیسرا تیسرے پہ تبصرہ کر رہا ہے، چوتھا پانچویں پہ تبصرہ کر رہا ہے. یہ کب تک بات ایسے چلے؟ یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے. میرے ملک کا جو نوجوان اب بڑا ہو رہا ہے نا، میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوؤں کے ملک میں پیدا ہوا ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں. ہم اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہے، نچوڑ کے کہنے لگے اس ملک میں تو کوئی بندہ دیانتدار ہے ہی نہیں، کوئی بندہ اچھا ہے ہی نہیں، کوئی بندہ نیک ہے ہی نہیں. مذاق اڑ. ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے، کہنے لگے پیر صاحب 11 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتا ہوں، 1 روپیہ رشوت نہیں لی. وہ چلا گیا، میں نے اسے تھپکی دی تو وہ نکلا ہے. تو ایک بندہ کہنے لگا سب انہیں جو ہوتے نہیں نہ سکتا. میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا، یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے. اس نے 11 سال کا ہے، وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں. کیوں کچھی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے تو تباہی کر دی، کوئی بندہ ٹھیک نہیں بچا. ایسے میلہ لگا ہوا ہے، اس دھرتی کو آپ برا کہتے ہیں؟ اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فران لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں؟ یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں. یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں. کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں، لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے، اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے، غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے، اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں، لیکن تباہی نہیں اتار دی ہم نے، توہین کر کر کے، نفرت پھیلا پھیلا کے. اس سے پہلے جو حکومت گئی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے. میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے، کام کیا گیا. ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر، خوبی کا بھی تو ذکر کریں. یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے. لٹھ لے کے لوگ ہیں، یہ بھی گندا وہ بھی گندا. آپ کس طرح کی بات کرنا؟ آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں. مولوی ہیں تو سارے برے ہیں، پیر ہیں تو سارے برے ہیں. کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے، یہ نبی پاک کی امت ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں. لیکن ہم نے تباہی اتار دی. جس کے ہاتھ میں سپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے. جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا ہے چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں. محبت کو فروغ دیں، پیار کریں، اخوت کا رنگ دیکھیں. حاتم تائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی، مجرم بن کے، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھی، اس کی صفات ٹھیک تھیں. یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں، نبی پاک تعریف، اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی. جو میری بات مان گیا وہ بندہ ٹھیک ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست ہے. یہ گونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج. اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کر. عروہ بن مسعود سختی کفر کی طرف سے سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ میں. جب کوئی بندہ کسی کا سفیر بن کے آتا ہے تو وہ اس کی پوری ترجمانی بھی کرتا ہے. پورے نمائندے بن کے آئے تھے. یہاں کچھ وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ گزارا اور واپس گئے. تو جا کے کہنے لگے لوگوں میں سفیر آدمی ہوں، میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے. سفیر جو ہوتے ہیں نا مختلف ممالک میں تعینات، وہ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے ہیں، مختلف حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں. کہنے لگے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں. کیسر و کسرا کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، اور عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے، معاذ اللہ. کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں عجیب رنگ دیکھ کے آیا ہوں رسول پاک کے غلاموں کا حضور کے ساتھ. یعنی حضور سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، لباس سادہ پہنتے ہیں، کوئی بڑا تخت نہیں لگاتے، کوئی بڑا نبی پاک محل نہیں بناتے. حضور زمین پر تشریف فرما ہے، وہیں وضو کرتے ہیں، اور کسی کو حضور رغبت بھی نہیں دیتے یہ کام کرنے کی. لیکن باوجود اس کے جو وہاں کیفیت عروہ بن مسعود نے دیکھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. کہنے لگے میں عجیب نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور بلغم شریف اپنے ناک سے نکالتے ہیں. بلغم ماں بڑا پیار کرتی ہے نا بچے سے، تو اس کی ناک سے یا گلے سے کبھی بلغم نکل آئے تو اماں نا ایسے ایسے ادھر منہ کر کے پھینکتی ہے، ایسے کر کے پھینکتی ہے، کبھی نکالنے بھی پڑ جائے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ دیکھیں، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ نہیں، یہ عروہ جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار لوگ.
حضرت عمر جیسے لاکھوں مربع میل کی حکومتیں چلانے والے لوگ، حضرت عثمان غنی کی طرح کے لوگ جو جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں 4 چاند لگا دیتے، حضرت مولا علی شیر خدا جیسے علم و حکمت اور دانائی والے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے ناک مبارک سے بلغم نکلتی ہے تو اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں یار، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ اپنے جسموں پہ ملتے ہیں۔ اور کہنے لگے جب وہ وضو کرتے ہیں نا حضور، تو وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے آپس میں، وہ لڑیں گے کہ یہ قطرہ مجھے چاہیے، یہ حضور کے مقدس جسم سے لگا ہوا ہے۔ اور میرے امام کو تو پھر بات کہنی آتی ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے قدموں سے لگ کے دھون بن جائے نا وہ تو آب حیات ہوتا ہے، وہ پی لینے والے تو مرتے ہی نہیں، وہ لوگ تو باطنی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ عروہ کہنے لگا وہ تو لڑ پڑیں گے۔ اور تیسرا عروہ کہنے لگا میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے حکم ماننے، تیزی دکھاتا ہے۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا رعب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے۔ کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کی دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں، وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں۔ تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے، ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط ہے، اور امت سوال جواب کر رہی ہے، امت ترازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ اور اتنا نہیں تھا، یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے، ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بھئی یہ تو ہمارے بزرگ پرانا فیصلہ کر گئے، وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور حضور رب کے بعد سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر قصہ ہے۔ تو حضور سید عالم کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہے، نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی۔ ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے، پھر اس کے ادب اداب زیادہ نہیں رہتے، یہ ایک مزاج ہے۔ عام آدمی، چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو، عام آدمی جو ہوتا ہے نا وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے، پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے، پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے، ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت، وہ لا کے رکھتے، ادب کرتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے، لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے، دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گیا مجھ سے۔ آپ ناراض نہ ہو، لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا، جو ٹھیک ہے وہ کر پہ لینے دو۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا، یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو تڑپ ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی، تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے۔ جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حج ہو گیا، اب اپنے اپنے گھر جاؤ، زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف میں، زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو، اب جاؤ۔ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے، لطف زیادہ ہوتا ہے، طمانینت زیادہ ہوتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا، کرم ہو گیا، میں منتظر تھی، میری روح میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائیں، حضور آ گئے، کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی، اب وہ سمجھ گئے کہ میرے تو گھر آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے۔ ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نا، میرے گھر کی 2 منزلیں تھی، میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیارت کے لیے لوگوں نے آنے جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ فرماتے نیچے حضور آرام فرما ہیں اور میں اوپر والی منزل پہ تھا، جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا۔ یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا، اس کی اصل ملے گی آپ کو۔
فرماتے میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا، رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا، وہ ایوب تو اوپر ہے اور حضور نیچے ہے، پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، کہا حضور نیچے۔ فرماتے ہیں ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا، ساری رات یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دو جہاں حضور آرام فرما ہو، میرے قدم نہ آ جائیں۔ میں تڑپتا رہا، مقصود پاس آ گیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے، احترام بڑا ہے۔ یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں، ان سے محبت کیسے کروں، کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں۔ فرماتے ہیں کہ تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے، میری تو بساط ہی نہیں، میں چھت پہ کیسے گزارا کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس تو لوگوں نے آنے جانا ہے، میں تو نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں، یہی ٹھیک۔ یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پر کریم اگر کرم ہو جائے نا تو مہربانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے جب نظر مبارک اٹھا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا نا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے جب نظر فرمائی اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو نہ اوپر رہ پائے گا نہ سو پائے گا، تو بچے لے کے نیچے آ جا، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں۔ صحابہ کی وہ جو خاص قلبی کیفیات ہے رسول پاک کے ساتھ، میرے سنگیوں دیکھو میلاد شریف کا جو جھنڈا ہے وہ بھی میلاد شریف کا ہی ہے، وہ میلاد کا جھنڈا، ایسا نہ ہو کہ میلاد کا جھنڈا کسی گلی میں پڑا ہوا نظر آئے، میلاد پہ چھپنے والا اشتہار پوسٹر کسی جگہ گرا ہوا نظر آئے۔ یہ جو لنگر شریف ہے نا، تبرک کے چاول، یہ حضور کے میلاد سے وابستہ ہیں، یہ گلیوں میں بکھرے ہوئے نظر نہ آئے، اس طرح کی کیفیات نہ ہو کہ محسوس ہو کہ جناب یہ تو احترام والے لوگ ہیں، یہ لوگ تو حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں۔ محبوب کی نسبتوں کا احترام بھی محبت ہی کا ایک پہلو ہوتا ہے، خاص وارفتگی نبی پاک کی ذات کے ساتھ خاص۔ اور پھر ان لوگوں نے نا ان چیزوں کو بھی چھیڑا جن کی شریعت میں گنجائش تھی۔ شریعت کے دو حکم ہیں، ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر حالات بڑے سخت ہیں، بڑے گڑبڑ ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں، رخصت ہے، اجازت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ ڈٹ جائیں نا حالات کے سامنے، پھر اللہ مددگار ہے۔ ایک یہ ہے کہ گنجائش ہے، اور ایک یہ ہے کہ دل نہیں میرا مانتا، میں گنجائش کا کیا کروں، میری طبیعت نہیں مانتی۔ چلیں ایک بات اور کھول دیتے، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جی میں نے حضرت صاحب سے کہا جی مجھے اجازت ہے میں جاؤں، انہوں نے کہا جاؤ میں چھٹی لے کے آیا ہوں۔ بھائی آپ نے چھٹی مانگی تھی، حضرت نے دے دی، استاد جی نے دے دی، یہ تو حکم ہے، لیکن تمہیں بھانپنا چاہیے تھا نا ان کی مرضی کیا ہے، ان کی رضا کیا ہے۔ رضا تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میرا ایک دیہاتی ماحول سے تعلق ہے، ہمارے سرکاری اسکولوں میں نا ایک مانیٹر بنا دیتے تھے، جو بچہ لائق ہوتا تھا نا وہ مانیٹر بن جاتا تھا، حالانکہ لائق ہوتا تھا، سیانا ہوتا تھا، لیکن مانیٹر بن کے نا اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی تھی، پھر اس کو کنجیاں مل جاتی تھی، اسی نے سب سے پہلے آنا ہے، اس نے سب سے بعد میں جانا ہے، ہر چیز اس کے سپرد۔ پیار جو زیادہ کریں ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میری محبت زیادہ ہے تو میں مسجد میں غیر حاضر ہوں، میں حضور کا میلاد شریف زیادہ مناتا ہوں تو میں نے سنت شریعت کو اپنایا ہی نہیں۔ محبت مجھے حضور سے زیادہ ہے، لیکن حضور نے جو حقوق العباد ادا کرنے کا سبق پڑھایا ہے اس پر میری توجہ ہی نہیں۔ بھئی اگر آپ کا پیار زیادہ ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، پھر آپ کو زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قانون دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ رب فرماتا ہے جو بوجھ کوئی اٹھا نہ سکے ہم اس پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کرنا ہے تو اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو خرچ کریں، نہیں دیتی تو نہ کریں۔ شریعت اسلامیہ نفلی صدقات کے معاملے میں انسان کو مجبور نہیں کرتی، اسی طرح محبت کا معاملہ ہے، خدمت کا معاملہ ہے، لیکن صحابہ بعض وہ کام بھی کرتے تھے جو شرعی طور پر ان پر ضروری نہیں تھے، اور جب کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے؟ محبت مجبور کرتی تھی، پیار مجبور کرتا تھا۔ طبرانی میں موجود ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اچانک ایک صحابی نے دیکھا، فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، چہرے پر نکاہت بڑی ہے، کمزوری ہے، کیا وجہ ہوئی؟ حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری
اور فرمایا میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کھجور اور پانی پر گزارا ہے۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے لیکن فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ اپنی مرضی کی سنت ادا کر لینا یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن میرے بھائی شریعت اسلامیہ میں جو چیز غالب رہی ہے اس پر بھی کبھی کبھی ذوق کریں۔ اور پھر حضور کا جو فقر ہے اختیاری ہے، نبی پاک نے مانگ کے غریبی لی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت فاقہ دے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، کھجور پانی پہ گزارا ہے کئی دنوں سے۔ اب اس صحابی کو حکم تو دین کا یہی ہے نا کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ، ورنہ شریعت پابند تو نہیں کرتی۔ تو وہ پہلے اپنے گھر گئے، جا کے پوچھا کوئی چیز ہے، گھر والوں نے کہا کوئی نہیں۔ پھر وہ پڑوسیوں کے گھر میں گئے، کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی نہیں۔ رشتہ داروں سے محلے داروں سے پوچھا، کوئی نہیں۔ چپ کر کے نہیں بیٹھے، ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہنے لگے یار کوئی مزدوری مل جائے گی؟ وہ سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیس بٹائے، کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا گرمی بڑی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا، ایک ڈول پانی کا اگر نکال سکتے ہو تو ایک کھجور دوں گا۔ فرمانے لگے منظور ہے۔ کہتے میں نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے بچھا لی، ایک ڈول پانی کا نکالتا، ایک کھجور ملتی، وہ میں اس کپڑے میں ڈالتا جاتا، چادر میں ڈالتا جاتا۔ جب ذرا میری چادر بھر گئی کھجوروں سے، میں نے اسے سمیٹا، لے جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ محبوب وہیں بیٹھے تھے۔ کہتے حضور نے میرا پسینے سے شرابور وجود دیکھا اور میرے چھالوں سے بھرے ہوئے ہاتھ دیکھے اور میری تھکے تھکے وجود کو دیکھا، تو کریم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی۔ حضور فرمانے لگے کس نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پہ؟ اس کی مجبوری تو کوئی نہیں نا، کس نے تجھے مجبور کیا؟ تو کہتے ہیں دو آنسو میرے بھی چھلک پڑے۔ میں نے عرض کی حضور ہمیں کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ ہمیں آپ کی محبت نہیں مجبور کیا۔ حضور یہ محبت ہے جس نے مجبور کیا۔ یا رسول اللہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے۔ یہ غریب آدمی، سادے لوگ ہیں، یہ بہت مہنگے تحائف لانے کی ظاہری پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن دیکھو نا اظہار محبت کے معاملے میں کتنا بڑا دل رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا محبت نے مجبور کیا۔ وہاں انعام نہیں ملا، ظاہری طور پر جو انعام ہوتے ہیں وہ نہیں، اس کا نہیں حضور نے اعلان کیا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر و فاقے کی تیاری کر، مصیبت کے لیے تیاری کر۔ اگر جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف تو مصیبتیں دوڑ کے آیا کرتی، پھر تو تیاری رکھ، پھر تو سہنا سیکھ، پھر دل بڑا کر، کشادہ کر، پھر دیکھ تجھے آزمائشیں آئیں گی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر اب لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ یہ کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ تیری دل لگی تھی اور تو دو باتیں کر سن کے تو چلا گیا، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ تو حضور کو جس انداز میں صحابہ نے چاہا، جس طرح انہوں نے نبی پاک سے محبت کی، اپنے ساری توجہات کا مرکز ذات رسالت کو بنایا، حضور کی رضا کو ہر معاملے میں مقدم جانا۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بھی اپنے محبوب کے لیے اپنے جذبات کو کشادہ کریں، اپنے دل میں وہ ساری باتیں پیدا کریں جس کی بنیاد پر ہمارا بھی ایمانی رشتہ نبی کریم سے مضبوط ہو سکے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ دیکھو جس کو حضور سے پیار ہوگا نا، اسے نبی پاک کے صحابہ سے بھی پیار ہوگا، اور جسے حضور سے محبت ہے اسے اولاد رسول سے بھی محبت ہے، اور جسے حضور سے محبت ہے اسے امت رسول سے بھی محبت ہے۔ میں اور آپ بڑے آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے، لیکن 2 مہینے ہونے کو ہے، سیلاب والے اپنی بیٹیاں لے کے جھونپڑیوں میں بیٹھے، سڑکوں میں۔ 4 دن خبریں زیادہ تھیں اخبارات میں، تو ہمیں بھی تھوڑا احساس زیادہ تھا، کیونکہ اب خبریں مدھم ہو گئی ہیں تو ہماری طبیعتیں بھی مدھم ہو گئی ہیں۔ ہم تو چلتے ہیں کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے، وائرل کیا چیز ہے، اس کے مطابق ہم بھی اپنا ٹرینڈ چینج کر لیتے ہیں۔ میں مسافر ہوں، بڑے سفر کرتا ہوں روز، تو بہت سارے لوگ محبت سے کہتے ہیں آج ہمارے ہاں رہ جائیں، تو میں ان سے کہتا ہوں یار جو نیند اپنے بیڈ پہ آتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں آتی، گھر ہی جانے دو، گھر ہی بندہ آرام سے سکون سے سو سکتا ہے۔ کسی کا بڑا بہترین گھر بھی ہو تو جب کسی کے گھر نیند نہیں آتی، بچے نہیں سوتے، اپنے گھر جانا ہے، تو مجھے بتاؤ جو بیچارے جھونپڑیوں میں آ کے بیٹھ گئے ان کے لیے کتنی مشکل بات ہے، خیموں میں بیٹھے۔ لیکن کیا کریں، اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا ملک میں، سب حکومت میں، کسی کی پنجاب میں حکومت ہے، کسی کی مرکز میں ہے، کسی کی کہیں ہے۔ چاہیے تھا نا یہ سارے وسائل استعمال کرتے اور ان لوگوں کی خدمت میں پہنچتے،
ہمیں اپنے دل کشادہ کرنے چاہیے حضور کی امت کے لیے۔ میلاد شریف کی جہاں جہاں بھی محفل ہو نا، کوشش کرے غربا کو بٹھا کے اچھے طریقے سے روٹی کھلائی جائے، ان کا اکرام کیا جائے، اس لیے کہ یہ نبی پاک کی امت ہے، ان سے پیار کیا جائے۔ اور دیکھو حضور سے پیار ہے تو امت سے پیار ہے، تو پھر ہمیں حضور کی شریعت سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر جگہ مقدم کرنا چاہیے دین کو۔ اگر کل 10 میں 40 میں جنازے پہ ہم دین کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں نکاح ولیمے اور عقیقے والے دن بھی دین کی بات ہی کرنی چاہیے، وہاں بھی ہمیں ترجیح دین ہی کو دینی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب غم آئے تو رخ اللہ رسول کی طرف ہو گیا، اور جب خوشیاں ملی تو پھر سارے شیطانی کام شروع کر دیے۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا وطن ہے، یہاں سے نا خوشبوئیں پھیلی ہیں پوری دنیا میں رسول اللہ کے دین کی، یہاں سے لوگوں نے فیض پایا ہے۔ اور سنگیو، یہاں آ کے وقت گزارنے والے محبوب الہی بن جایا کرتے۔ آپ محسوس کریں کہ یہ دھرتی کتنی کو زرخیز ہوگی، یا رنگ کتنا کو بڑا ہوگا۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خواجہ نظام صاحب کے ساتھ ایک خط ہے، جب انہوں نے کہا نا حضور ملنے کو بڑا دل چاہتا ہے، تڑپتا ہوں، تو بابا صاحب نے جواب میں لکھا تھا کہ نظام، فرید کا دل تجھ سے زیادہ تجھے ملنے کو کرتا ہے، لیکن اگر میں چل کے تیرے پاس آؤں گا تو یہاں دینی خدمت کا نقصان ہوگا، اور اگر تو چل کے آئے گا تو جو ڈیوٹیاں تو کر رہا ہے وہاں دینی معاملات کا نقصان ہوگا۔ فرمانے لگے تو وہاں بیٹھ کے رسول اللہ کے دین کی نوکری کر، میں یہاں بیٹھ کے کرتا ہوں، اللہ جنت میں دونوں کی ملاقات کرا دے۔ آپ خصوصیات دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں کے نظریات کیا ہیں؟ وہ لوگ قائل ہیں خدمات کے، وہ خدمات کے قائل، اس لیے اپنی زندگی کے اندر ہمیں نصب العین بنانا چاہیے۔ آج اس جگہ بیٹھ کر حضور کی محفل پاک سجا کر ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم حضور سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی امت سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اولاد رسول سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی پاک پر آنے والی کتاب سے بھی پیار کرتے ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام نے جس سے پیار کیا ہم ان سب سے بھی پیار کرتے ہیں، اور حضور نے جس محنت کے ساتھ دین کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، ہم ان تعلیمات کو بھی دل و جان سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔